بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ انتہائی معتبر، نہ ڈر، بے باک، محب وطن اور اپنے خاندان کے خون سے اس وطن کی آبیاری کرنے والے نہ ڈر صحافی ارشد شریف کو کینیا کے شہر نیروبی میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ ارشد شریف کون تھے اور آخر وہ کینیا کیوں گئے تھے؟ ارشد شریف 22 فروری 1973 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد شریف تھا، جو کہ پاکستان نیوی میں آفیسر تھے۔ ان کے ایک بھائی میجر اشرف شریف جو تھے وہ پاکستان آرمی میں میجر کی پوسٹ پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 2011 میں ارشد شریف شہید کے والد ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ جب یہ خبر ارشد کے بھائی میجر اشرف شریف تک پہنچی تو وہ باپ کے انتقال کی خبر سن کر تڑپ اٹھے اور بنو کینٹ سے بغیر سیکیورٹی کے باپ کی میت کو کندھا دینے کے لیے نکل گئے، مگر بنو سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی وہ دہشت گردوں کی بے رحم گولیوں کا نشانہ بن گئے اور شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ وہ اپنے باپ کی میت کو کندھا دینے کے بجائے ان کے رفیق سفر بن گئے اور جہاں سے ایک جنازہ اٹھنا تھا وہاں سے 2 جنازے اٹھ گئے، اور یوں اس خاندان کا لہو اس وطن کی آبیاری میں شامل ہو گیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ارشد شریف شہید جیسے محب وطن سچے پاکستانی کو اپنا یہ پیارا وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ وہ اپنا خاندان، اپنی فیملی یہاں چھوڑ کر بیرون ملک کیوں منتقل ہو گئے؟ تو یاد رکھیے کہ اپریل 2022 میں ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کی حکومت کو ایک رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں تبدیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور اس ملک پر ایسے کرپٹ ٹولے کو مسلط کیا گیا کہ جن کی کرپشن کی مثالیں دنیا میں ڈاکومنٹریز کے طور پر دکھائی جاتی ہیں، اور اس کے خلاف لازمی تھا کہ ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے ہر شہری آواز بلند کر رہا تھا۔ جہاں بہت سے لفافہ صحافیوں کے منہ بند تھے، وہی کچھ محب وطن پاکستانی جن میں عمران ریاض خان، جس میں ارشد شریف شہید اور اس طرح کے کچھ نہ ڈر بے باک صحافی تھے جنہوں نے اس رجیم چینج آپریشن کے خلاف حق کا علم بلند کیے رکھا تھا، اور یقیناً جو حق کی آواز ہوتی ہے وہ وقت کے ان ظالموں کو، وقت کے ان جو ظالم حکمران ہوتے ہیں ان کو حق کی آواز پسند نہیں ہوتی، اور نہ ہی حق کی بات کہنے والے لوگ انہیں پسند ہوتے ہیں۔ چنانچہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے کارندوں نے ارشد شریف پر پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی۔ وہ ارشد شریف جس کے بھائی کو بے رحمی اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، وہ ایک بڑے عہدے پر اس ملک کی خدمات کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ اس کے والد نے بھی ساری عمر پاکستان نیوی میں ایک آفیسر کے ہونے کے ناطے خدمت کی اس ملک کی، اور اس کے باوجود جو تھا وہ ارشد شریف کو اس ملک میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس کے لیے، اور اس پر سرزمین پاک اس کے رہنے کے لیے تنگ کر دی گئی۔ چنانچہ مجبوراً ارشد شریف کو پاکستان سے دبئی شفٹ ہونا پڑا، جب یعنی 13 پارٹیوں پر مشتمل ایک ایسا بانمتی کا کنبہ اس ملک پر مسلط کیا گیا جسے اس ملک کی 20% عوام کی حمایت بھی حاصل نہیں تھی، اور یہ ملک کی بدنام ترین حکومت تھی۔ اور یاد رکھیے کہ اس رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں جہاں بہت سے لفافہ صحافی خاموش تھے، وہیں کچھ ایسے محب وطن پاکستانی تھے جن کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے، لہٰذا وہ اس رجیم چینج آپریشن کے خلاف مسلسل بولتے رہے اور لوگوں تک حقائق پہنچاتے رہے۔ ان صحافیوں میں عمران ریاض خان اور ارشد شریف جیسے
बड़े नाम पेश थे। इम्पोर्टेड हुकूमत के कारिंदों ने रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बोलने पर अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ मुतअद्दिद FIRs और मुकदमात दर्ज करवाए, और अलगर्ज ये कि पाक सरजमीन उन पर तंग कर दी गई, लिहाजा उन्हें मजबूरन यहाँ से यानी प्यारे मुल्क पाकिस्तान से UAE शिफ्ट होना पड़ा। वो अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से UAE चले गए। लेकिन बाज़ ज़राए के मुताबिक UAE में भी उन पर शदीद दबाव था कि UAE की हुकूमत उन्हें डिपोर्ट करे, लेकिन UAE की हुकूमत ने उन्हें डिपोर्ट करने के बजाय उन्हें कहा कि जी आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएं। लिहाजा अरशद शरीफ शहीद UAE से लंदन चले गए। अरशद शरीफ शहीद इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम थे, यानी वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में स्पेशलाइज्ड थे। इत्तलात के मुताबिक वो करप्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में कीनिया रवाना हुए थे। इत्तलात हैं कि वो नेटफ्लिक्स पर करप्शन की एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक करने जा रहे थे। इसी की पादाश में उन्हें कीनिया में एक बेरहम गोली का निशाना बना दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए इस आवाज़ को दबा दिया गया है। और यूं बिलाहिर मुल्कों मुल्कों दरबदर होते हुए, मुल्कों मुल्कों ठोकरें खाते हुए आखिर इस सहाफ़ी को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। अरशद शरीफ शहीद जैसे लोग किसी भी मुल्क के लिए कीमती असासा हुआ करते हैं, और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करना इदारों की ज़िम्मेदारी होती है। दुआ है कि अल्लाह पाक अरशद शरीफ शहीद के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत शाद बाद रखे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।